الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى في مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم سراج بزم عرفاں ہیں سراج بزم عرفاں ہیں چراغ راہ ایماں ہیں سراج بزم عرفاں ہیں چراغ راہ ایماں ہیں جہاں ہے ان سے روشن جہاں ہے ان سے روشن وہ ضیائے بو حنیفہ ہے جہاں ہے ان سے روشن وہ ضیائے ابو حنیفہ ہے صدارت کا ملا منصب انہیں بزم شریعت میں صدارت کا ملا منصب انہیں بزم شریعت میں جہان علم کی عظمت برائے بو حنیفہ ہے جہاں ہے ان سے روشن وہ ضیائے بو حنیفہ ہے۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے 2 شعبان المعظم، یعنی آج کا دن 2 شعبان 150 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کی سیرت طیبہ کے چند پہلو آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی شخصیت سے جو ہے وہ واقف نہ ہو۔ یقیناً اپنے بھی بیگانے بھی تمام کے تمام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے واقف ہیں۔ آج ہم ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتوفع۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نعمان کا تذکرہ ہمارے لیے اس لیے کثرت سے کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ ایسی مشک ہے کہ جس کا بار بار ذکر کرنے سے خوشبو ہی پھیلتی جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ ہے، سراج الامہ ہے، کاشف الغمہ ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے سن 80 ہجری میں، آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ اس وقت خلافت جو ہے وہ عبد الملک بن مروان جو ہے وہ مروانیہ، دولت مروانیہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے عبد الملک بن مروان کو۔ یہ اس وقت دور خلافت تھا اس کا، اس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے نعمان۔ آپ کے والد ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے والد جو ہیں وہ بھی ہیں نعمان، ان کا نام ہے۔ اگرچہ وہ جب انہوں نے دار اسلام میں داخل ہوئے اور ہجرت کر کے وہ کوفہ میں جلوہ گر ہوئے، تو اس وقت اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام کئی طرق میں آتا ہے، کئی الفاظ ہیں، مختلف ہیں۔ ایک روایت میرے جو نالج میں ہے وہ ہے زوطا، ایک روایت میں یہ نام بھی ہے۔ تو بہرحال پہلے نام جو بھی تھا، لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کا اسلامی نام نعمان رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، جب یہ نعمان جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان، یہ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے
اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی بلکہ حضرت سیدنا نعمان کے ہاں ثابت کی ولادت ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے کی۔ ان کو لے کر حضور کی بارگاہ، حضرت مولا علی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت مولا کائنات نے حضرت ثابت کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما اور ان کی اولاد کی بھی خیر و برکت کی دعا حضرت مولا علی پاک نے عطا فرمائی۔ تو حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دعا کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ ان کے ہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے اور پھر آپ کی امامت دنیا میں مشہور ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان بن ثابت، نعمان پر وزن فعلان اگر کیا جائے، اس کے بھی کئی معنی ہیں نعمان کے۔ ایک معنی ہے خون شقائق، یعنی کہ ایسا خون جس کی وجہ سے بدن کا قوام ہے، جس کی وجہ سے بدن قائم رہتا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اسم با مسمى نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بیان و دلائل سے فقہ اسلامی قائم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے گل لالہ، یعنی سرخ پھول خوشبودار۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ آپ کے تمام خصائل خوبصورت ہیں اور آپ کی خوشبو اس پھول کی طرح ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد وجود آج بھی تابندہ و درخشیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر نعمان بر وزن فعلان مانا جائے تو مانا ہوگا نعمت، اور یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اس کو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کشف المحجوب میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے حوالہ سے کہ میں حضور کو خواب میں دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ایک بزرگ کو جو ہے نا اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، جیسے کہ کسی بندے کو بندہ کندھے کے ساتھ کسی بچے کو لگا کے ہوتا ہے، تو اس طرح میں نے دیکھا تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہا یہ کون خوش نصیب ہستی ہے کہ جو بزرگ ہونے کے باوجود حضور نے ان کو اپنے کندھے سے لگایا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے دل کے خیال کو بھانپ لیا اور فرمایا کہ اے علی حجویری، یہ تیرا بھی امام ہے اور پورے ہندوستان والوں کا بھی امام ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ زمانے بھر میں کیا تجسس ولیکن، زمانے بھر میں کیا تجسس ولیکن، ملا نہ کوئی امام تم سا اے امام اعظم ابو حنیفہ، اے امام اعظم ابو حنیفہ۔ عزیزہ نے گرامی قدر، آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی کوفہ میں۔ کریم آقا علیہ السلام کی بشارت بھی دیکھیے گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان العلم معلقا عند الثریا لتناولہ رجالا من ابناء فارس، کہ اگر علم ثریا کی بلندیوں پہ بھی چلا جائے تو ابناء فارس میں سے، فارسیوں میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو علم ثریا سے علم لا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بالاتفاق اس حدیث پاک میں جس عظیم شخصیت کے متعلق بشارت دی گئی وہ عظیم ہستی امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے بازار میں جا رہا تھا کہ امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کی حضور کپڑے کی تجارت کرتا ہوں، اسی غرض سے بازار جا رہا ہوں۔ تو امام شعبی نے مجھے علم کی رغبت دلائی، تو بس فترکت الاختلاف الی السوق واخذت فی العلم، تو فرماتے ہیں میں نے بازار کی آمد و رفت کو چھوڑ دیا اور علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں علم حاصل کرتے کرتے شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر انہی کے پاس سے سارا علم فقہ آپ نے حاصل کیا، اور تقریباً 20 سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جناب شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں رہے۔
اور پھر امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی آپ نے زانو تلمس طے کیا، اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم عصر بھی ہیں اور ہم عمر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان سے بھی فیض بارگاہ سے اکتساب فیض کیا، اس لیے کہ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ شریعت انہی کے گھر میں نازل ہوئی ہے، اور صاحب البیت ادری بما فیہا، کہ جو گھر میں ہوتا ہے نا وہ گھر والا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے۔ اور حضرت شاید اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال جو میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں رہا ہوں، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ میں نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی ایک بڑی آج ہمارے جو ہے نا وہ دور کی بہت بڑی کمی ہے، اگر ہم دیکھیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ علم کے تو کمال درجے پہ تھے ہی تھے، لیکن آپ کے اندر دیانت و تقوی، اور آپ کے اندر جو ہے نا وہ اس قدر آپ کی سیرت طیبہ کے پہلو جو ہے نا وہ اتنے ہیں کہ بندہ سوچ کے حیران رہ جاتا کہ اس اتنے پائے کا عالم دین ہے اور اس قدر اس کی شخصیت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ گیا، جا کر وہاں علماء سے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب آیا ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا سب سے بڑا زاہد کون ہے، عابد کون ہے، رات کو عبادت کرنے والا کون ہے؟ تو جواب آیا ابو حنیفہ۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ تو کہنے لگے ابو حنیفہ۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر میں ان کی بارگاہ میں حاضری نہ دوں تو میری ساری زندگی اور سارا مال و دولت علم حاصل کرنے پر لگانا بیکار ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ صرف عالم تھے، وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت بھی کرنے والے تھے، بلکہ حضرت امام مسعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، حضرت امام مسعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں 3 دن تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں قیام میں نے کیا، صرف اسی نیت سے کہ دیکھوں کہ آپ کے شب و روز کیسے ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک آپ کے معمولات کو دیکھتا رہا، اس طرح کہ آپ سارا دن تو درس و تدریس میں گزارتے، نمازیں بھی خود پڑھاتے، رات کو جب عشاء کی نماز ادا کرتے تو گھر چلے جاتے، تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ سارے مسجد سے چلے جاتے تو آپ پھر واپس آ جاتے، اور فرماتے ہیں کہ ساری رات آپ جو ہے نا وہ نوافل پڑھنے میں گزار دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فرماتے ہیں حضرت امام مسعر کہ میں 3 دن رہا، اور تینوں دن میں نے یہی معمول دیکھا کہ جب لوگ مسجد سے چلے جاتے آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر مسجد میں تشریف لاتے، ساری رات نوافل پڑھتے رہتے، اور صبح فجر کا وقت ہوتا پھر نماز پڑھاتے، اور پھر سے وہی سارا دن درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور جس طرح حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے مسلسل 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اسی طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی 40 سال تک لگاتار عشاء کی نماز سے کے ٹائم جو وضو کیا تھا اسی سے ہی فجر کی نماز بھی ادا فرمائی۔ ساری رات نوافل تلاوت قرآن میں گزر جاتی، اور آپ کا جس جگہ پہ وصال ہوا اس جیل کی کوٹھڑی میں آپ نے 70,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تھی۔ اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے آپ ہر رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے، ایک دن کو ایک رات کو، ہر ایک نماز تراویح میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج بیت اللہ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے زندگی میں 55 حج کیے، اور آخری حج کے موقع پہ آپ نے خدام کعبہ شریف کے اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ جب اپنی زندگی میں آپ نے آخری حج کیا نا تب تو خدام کعبہ نے اندر جانے کی اجازت دے دی، آپ نے 2 رکعتوں میں کعبہ شریف کے اندر مکمل قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے دعا کی مولا یقیناً میں نے اس طرح تیری عبادت نہیں کی جس طرح کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے، مولا پھر بھی
مجھے معاف فرما دے۔ تو فرماتے ہیں، اس کو در مختار میں علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، یا ابا حنیفہ قد عرفتنا حق المعرفہ وخدمتنا فاحسنت الخدمہ قد غفرناک ولمن اتبعک ممن کان علی مذہبک الی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ابو حنیفہ یقیناً تو نے ہمیں جانا اور ہماری عبادت احسن طریقے سے ادا کی ہے، آج ہم نے تجھے بھی بخش دیا ہے، اور جو جو قیامت تک تیرے مسلک کی، تیرے مذہب کی پیروی کرے گا، فرمایا اس کو بھی بخش دیا ہے۔ ائمہ کرام کی نظر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ اگر دیکھنا ہے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب امام شافعی نے پوچھا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، رأیت رجلا لو، اگر تم اس کو دیکھ لیتے، تو فرماتے ہیں کہ وہ، اگر تم دیکھ لیتے کہ وہ ایسے عظیم مجتہد تھے، اگر وہ یہ کہتے کہ یہ لکڑی کا ستون جو ہے یہ لکڑی کا نہیں بلکہ سونے کا ہے، تو وہ اس قدر پختہ دلائل دیتے کہ تم لکڑی کے ستون کو سونے کا ستون ماننے پر بھی تیار ہو جاتے۔ اللہ ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ مجھے، جب آپ بغداد شریف میں قیام پذیر تھے تو بغداد شریف کے حالات کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ بغداد شریف میں جب جن دنوں میں قیام تھا تو مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو میں 2 رکعت نفل ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا، وہاں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، یا اللہ اتبرک بقبر ابی حنیفہ، اللہ اکبر، مجھے آپ نے ایک ولی ابو حنیفہ کی قبر سے برکت عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ میں دعا کر کے جیسے ہی ہاتھ نیچے کرتا، میری اللہ فوراً مشکل حل فرما دیتا تھا۔ اور آپ کا یہ فرمان بڑا ہی مشہور ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کے حوالے سے امام شافعی کا، کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، کہ ساری کائنات کے لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا کمایا ہوا کھا رہے ہیں، یا اس کو اس طرح کہہ لیجئے کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، کے فقہ کے دسترخوان پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں تمام کے تمام ابو حنیفہ کی عیال ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے نقل فرمایا ہے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ زہد و تقوی اور علم میں اس جگہ پر ہیں کہ کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف علم میں ہی نہیں بلکہ زہد و تقوی کے حوالے سے بھی آپ کا یہ درجہ تھا، بلکہ وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ آپ نے کسی سے قرضہ واپس لینے کے لیے گئے نا، کسی نے آپ سے قرضہ لیا تھا تو آپ اس سے اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے گئے، تو جب اس کے دروازے پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد آپ تھوڑا سا دھوپ میں کھڑے ہو گئے، دور ہو کے، اس وقت بڑی شدت کی دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا، تو پاس سے گزرنے والے کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، تو فرمایا نہیں، میں دراصل جس کو ملنے کے لیے آیا ہوں نا، اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، اور میں اگر اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں نا تو قیامت والے دن کہیں میرا رب اس لیے مجھے پکڑ نہ لے کہ یہ دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا بھی سود کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے زہد و تقوی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ کے ظاہری زمانہ میں وہ ایک بکری چوری ہو گئی کوفہ میں سے، آپ تک جب یہ بات پہنچی نا کہ فلاں بندے کی بکری چوری ہو گئی ہے، تو آپ نے لوگوں کو بلا کے فرمانے لگے، جو لوگ تھے نا جنہوں نے جانور وغیرہ رکھے ہوتے تھے، ان سے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ ایک بکری جو ہے وہ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تقریباً جو ہے نا عموماً 7 سال تک رہتی ہے۔ تو آپ نے 7 سال تک لگاتار بازار سے کبھی گوشت منگوا کر نہیں کھایا۔ لوگوں 7 سال جب گزر گئے تو اس کے بعد آپ نے بازار سے گوشت منگوایا اور کھانے لگے نا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ کوئی نہیں یار، وہ آپ
کو یاد ہوگا 7 سال پہلے فلاں بندے کی بکری چوری ہوئی تھی جی. فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اب اس دن بکری نہ آ گئی ہو، بکتے بکاتے کبھی کسی قصاب کے پاس نہ پہنچ جائے اور وہ قصاب جو ہے نا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنائے اور پھر وہ گوشت کہیں میں نہ لے آؤں اور قیامت والے دن میرا رب میری اسی وجہ سے پکڑ نہ کر لے کہ تو نے جو چوری ہوئی بکری تھی اس کا گوشت کھایا تھا حالانکہ پیسے دینے تھے. اللہ اکبر. اس قدر جب زہد و تقوی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکات تو نازل ہوں گی نا. اور پھر آپ کی وہ چیز کہ آپ نے جب وہ ایک بندہ آپ کی دکان سے آپ کی غیر موجودگی میں کپڑا لے کر گیا تھا تو وہ اس نے آپ کے خادم کو جو ہے نا وہ 1000 درہم دے دیے تھے، حالانکہ اس کپڑے کی قیمت 400 درہم تھی. پتہ چلا کہ وہ بندہ مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، اس کا یہ شکل ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، تو آپ اس کے 600 درہم واپس کرنے کے لیے وہاں سے چل کے مکہ مکرمہ کوفہ سے چل کے مدینہ منورہ آئے. جب وہ بندہ نہیں ملا تو پھر آپ پریشان ہو کے ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی شریفہ میں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں یہ بندے کے جس کی امانت ہے اس تک پہنچا نہ لوں. تو فرماتے ہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بندہ آیا آپ کے سامنے، وہ نماز پڑھنے لگ گیا. آپ نے جب اس کے پہنے ہوئے کپڑے دیکھے نا تو آپ نے پہچان گئے کہ یہ تو وہی لباس لگتا ہے، یہ تو کپڑا اسی کے ساتھ کا لگتا ہے جو کپڑا میری دکان سے سیل ہوا ہے، بیچا گیا ہے. تو آپ نے نا جب وہ اس بندے نے نماز مکمل کی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی جان یہ کپڑا آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کپڑا میں نے کوفہ سے خریدا ہے. اس نے کہا کہ کوفہ کی کس دکان سے خریدا ہے، کو پتہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ ابو حنیفہ نامی شخص ہے، اس کی دکان سے خریدا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو کیا اس کو پہچان لے گا؟ کہنے لگا جی ضرور پہچان لوں گا. فرمایا میں ہی ابو حنیفہ ہوں، پہچان. وہ کہنے لگا آپ نہیں ہیں، کیونکہ میں نے جس سے کپڑا خریدا تھا وہ اور بندہ ہے. تو آپ نے فرمایا وہ میرا ہی غلام تھا، لہٰذا یہ کپڑا مجھے واپس کر دو. اس نے کہا کہ میں نے تو اب سلا کے پہن لیا ہے کپڑا، میں کیوں واپس کروں؟ فرمایا کہ تیری مہربانی واپس کر دے. اس نے کہا کہ اگر قیمت کم ہے تو آپ مجھ سے قیمت اور لے لیں، لہٰذا اب میں پہن چکا ہوں، اب کیوں واپس کروں؟ آپ نے فرمایا کہ قیمت کم نہیں ہے، دراصل وجہ یہ ہے کہ میرے غلام نے یہ تجھے کپڑا جو سیل کیا ہے یہ 400 درہم کا تھا، اس نے تجھے 1000 درہم میں سیل کیا ہے، یا تو یہ کپڑا مجھے واپس کر دے یا پھر اس کی قیمت جو ہے نا 600 درہم مجھ سے لے لے. اللہ اکبر. یہ ہے زہد و تقوی. آج ہم لاکھوں کروڑوں کھا کے بھی جو ہے نا ڈکار بھی نہیں لیتے. اللہ اکبر. وہ اسی لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں زمانے بھر میں بہت کیا تجسس ولیکن زمانے بھر میں بہت کیا تجسس ولیکن ملا نہ تم سا امام اے امام اعظم ابو حنیفہ. ملا نہ کوئی امام تم سا اے امام اعظم ابو حنیفہ. کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا تو کسی کے دل کا بنا سہارا. کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا کسی کے دل کا بنا سہارا، مگر کسی کے جگر کا آرا اے امام اعظم ابو حنیفہ. کئیوں کو تکلیف بھی تو ہوتی ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے، تو شاید اسی لیے وہ کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا کسی کے دل کا بنا سہارا، مگر کسی کے جگر کا آرا اے امام اعظم ابو حنیفہ. سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے قرآن و حدیث. سراج تو ہے بغیر تیرے سمجھے جو کوئی قرآن و حدیث. پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ. عزیزان گرامی قدر، دعائے رب ذوالجلال آپ کے درجات مزید بلند تر بلند فرمائے، آپ کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.